7969۔ اس حدیث کو ہم نے اس سے پہلے کئی بار پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگی، اور امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر ائمہ محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ فرمایا کہ ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ لیقطع علی الصلاۃ۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز شیطان مجھ پر حملہ آور ہوا اور اس نے کوشش کی کہ میری نماز کو خراب کرے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، دوران نماز ایک عفریت، ایک جن، ایک شیطان مجھ پر حملہ آور ہوا، لیقطع، تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے، نماز خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا کی، طاقت عطا کی، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اس شیطان کو پکڑ لیا۔ اب میرا جی چاہا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرا جی چاہا وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَىٰ جَنْبِ سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میرا جی چاہا کہ میں مسجد کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں، میں مسجد کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں۔ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ أَجْمَعُونَ، اگر ایسا ہوتا، میں اسے باندھ دیتا، صبح کو تم سارے دیکھتے کہ شیطان بندھا ہوا ہے، صبح تم سارے دیکھتے کہ شیطان بندھا ہوا ہے۔ مجھے اتنے میں اپنے بھائی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی، جس دعا کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی حب لی ملکن، اے باری تعالی مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت مجھے ملے۔ تو ان کو اللہ نے ہواؤں پر بھی، شیطانوں پر بھی حکومت عطا کی تھی، بادشاہی عطا کی تھی۔ تو مجھے خیال آیا کہ میرے بھائی نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے کہ مجھے ایسی حکومت ملے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو ان کو اللہ نے شیطانوں پر بھی حکومت دی تھی، جنوں پر بھی حکومت دی تھی۔ تو میں نے کہا اگر میں اس کو ایسا کروں گا تو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، اس پر کوئی حرف نہ آ جائے، اور وہ دعا جو ہے پھر وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو دعا میں نے مانگی تھی۔ تو میں نے ان کا حیا کیا اور میں نے پھر شیطان کو جانے دیا۔ ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، پھر آپ نے اسے دھتکار دیا اور ذلیل و رسوا کر کے آپ نے اسے چھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مقام و مرتبہ بھی کسی کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ آپ نے دعا ایسی مانگی تھی، تو اگر میں بھی یہ کروں گا تو پھر ان کی دعا کے اوپر حرف آئے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کہا تھا میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو مجھے ملی ہے لیکن میں اس کو ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کہ آپ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا حیا کیا۔ اور دوسرا، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ امام بخاری کا جو فقہی مقام و مرتبہ ہے، جو فقہی آپ انداز دیکھیے، امام بخاری اسے 5 مرتبہ صحیح بخاری میں لے کر آئے۔ پہلی مرتبہ جب اسے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری میں نقل کرتے ہیں تو اوپر جو ٹائٹل دیتے ہیں، جو ہیڈنگ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ قیدی کو اور مقروض کو مسجد میں باندھنا، اس کے تحت یہ حدیث نقل کی، اور اس سے ثابت یہ کیا کہ قیدی کو مسجد میں باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ کوئی جیل نہیں تھی۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا کہ یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا تھا،
جیل خانہ جات انہوں نے بنوائے تھے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی قیدی ہوتا، کوئی مقروض ہوتا تو اسے مسجد میں لا کے باندھ دیا جاتا۔ قیدی کو مسجد میں لا کے کیوں باندھا جاتا تھا؟ تاکہ وہ جب آئے گا دیکھے گا کہ مسلمان مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے حسن عمل، تو وہ اسلام کے قریب آئے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا اس سے جو فقہی مسئلہ نکالا وہ یہ نکالا کہ قیدی کو مسجد میں باندھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا حدیث کے اوپر فقہی سوچ کا مقام۔ دوسرا پھر مسئلہ یہ نکالا کہ نماز میں عمل کیا جا سکتا ہے جو ضروری عمل ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ بچھو وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی جانور کسی کو مار رہا ہے، کوئی بچہ سویا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ توڑی جا سکتی ہے۔ نماز میں عمل کرنا بھی مجبوراً جائز ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ حضور نے نماز کے دوران یہ خیال کیا نا میں اسے پکڑوں اور پکڑ لیا اور اسے باندھنے کا، یہ کس دوران تھا؟ نماز کے دوران تھا۔ پھر اسے امام بخاری کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں، تفسیر کے باب میں، فضائل کے باب میں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث کو سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے کہ اس سے مسئلہ کیا نکل رہا ہے، اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا فقہی مقام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے دین میں اسے مقام و مرتبہ کیا دیتا ہے؟ اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو مسائل نکالے، حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، حدیث سے یہ معاملہ بھی حل ہوتا ہے، یہ پریشانی بھی حل ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے فقیہ ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی شاید ہمارا ذہن نہ جاتا، لیکن اس حدیث سے پھر ائمہ محدثین نے مسئلے نکالے کہ دوسرے کا حیا کرنا، اپنے سے اپنے جیسے کسی بھائی کا حیا کرنا کہ یار کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے یہ بات کہی تھی اس نے یہ بھی کر دی، عاجزی کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے۔ پھر سارے معاملات کو دیکھا جائے تو پھر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ ائمہ محدثین نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ شیطان کو یہ پتہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے نا، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہاں بھی وہ اپنا کام کرنے سے باز نہیں آتا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں، ایک کو پتہ ہے کہ جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ وہاں بھی اپنی وہ شیطنت جو ہے اس سے باز نہیں آتا، تو کیا مجھے اور آپ کو چھوڑے گا؟ کیا میرے اور آپ کے معاملے کو وہ چھوڑ دے گا؟ اگر وہ وہاں بھی جہاں اسے پتہ ہے کہ میں ناکام ہی ناکام ہوں، وہ مجھے باندھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی وہ باز نہیں آتا کہ میں نماز وہاں بھی اس میں خلل ڈال دوں، تو میری اور آپ کی عبادت میں کیسے خلل نہ ڈالے، میرے اور آپ کے تعلقات میں کیسے خلل نہ ڈالے گا؟ جو قرآن نے ذکر کیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے درمیان عداوت ڈالے، تمہارے درمیان بغض پیدا کرے، وہ سہارا لیتا ہے کبھی جوئے کا، کبھی شراب کا۔ تو معاملہ کیا ہے کہ اگر وہ وہاں نہیں رکا جہاں اسے پتہ ہے کہ میں ناکام ہوں گا، تو ہمارے ساتھ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ جیسے تمہارے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے۔ تو ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاملہ بولنا چالنا کہاں اللہ کے ڈر سے سجا ہوا ہے؟ ہمارے معاملات میں شیطان کس قدر داخل ہوگا، ہمارے تعلقات میں، ہماری عبادات میں، ہماری سوچ میں، تو کیا وہاں وہ شیطان خلل نہیں ڈالے گا؟ جب کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ اس معاملے میں شیطان ہمارے معاملے میں داخل ہو گیا اور یہاں ہم شیطان کے بہکائے میں آ گئے ہیں، یہاں ہم شیطان کا شکار بن گئے، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر سوچئے، ائمہ محدثین نے لکھا کہ پھر اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں سوچ بچار رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں شیطان کا شکار ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں خود پسندی کا شکار ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسرے کے ساتھ انا کا معاملہ میرے ساتھ آ گیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، میں نے گھر والوں میں کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، میں نے دوستوں کے ساتھ زیادتی کر دی، کہیں شیطان تو نہیں مجھ پر حاوی ہو گیا۔ ہمیں یہ معاملہ دیکھنا چاہیے اور اللہ کے حضور عرض کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ اگر وہاں بھی شیطان نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ہمیں وہ کیسے چھوڑے گا؟
تو باری تعالیٰ ایک تیری ہی ذات ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ تو باری تعالیٰ ہمارے تو چاروں طرف سے اس نے آنے کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم پر اوپر سے رحمت برسا دے تاکہ ہم چاروں طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر شیطان سے، شر انسان سے محفوظ و مامون فرمائے، ہر معاملے میں اللہ ہماری دستگیری اور اعانت فرمائے، آمین ثم آمین۔